1945 کے بعد آنے والا جو ورلڈ آرڈر تھا، صہیونی طاقتوں، سرمایہ دارانہ ورلڈ آرڈر کی زد میں آنے والا مسلمانوں کا وہ علاقہ، انبیاء کی دھرتی، صرف اتنا کہتا چلوں گا کہ جو بھی دشتے وفا سے گزرے گا لازماً ہے وہ کربلا سے گزرے گا۔ فلسطین تیرے خون کے آخری قطرے کی قسم، اب زندہ اسلام صرف غزہ سے گزرے گا۔ مجروح وہ لکھ رہے ہیں اہل وفا کا نام، ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں گنہگار کی طرح۔ سب سے پہلے میں جناب عزت مآب صدر لاہور ہائی کورٹ بار جناب اشتیاق خان صاحب، عزت مآب نائب صدر صاحبہ لاہور ہائی کورٹ بار محترمہ ربیہ باجوہ صاحبہ، عزت مآب لائق صد احترام جناب سبھات رضوی صاحبہ سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار، آپ کو اور آپ کی وساطت سے ہر اس وکیل کو جو آج اپنا سر تلی پہ رکھ کر، اپنے سر پہ کفن باندھ کر، اپنی گھر کی گرتی ہوئی دیواریں دیکھ کر، اپنے بچوں کی گرفتاریاں دیکھ کر، اپنی ماں بہنوں کی عزت کے خلاف چادر چار دیواری کو پامال ہوتا دیکھ کر بھی جو آج آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہے، میں اس کو بہت بڑا سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے کہتا ہوں جناب صدر کہ ویلے سارے جان دے لنگ، ویلے سارے جان دے لنگ، رنگ پچھانو اپنا رنگ۔ او دے نال میں ٹردی سجاں ان وکھیاں دے وچ کجاں، او دی دید تے میریاں حجاں۔ او دے نال میں ٹردی سجاں ان وکھیاں دے وچ کجاں، او دی دید تے میریاں حجاں۔ چڑھ کوٹھے تے گجاں وجاں، او دے پیار تو میں کیوں پجاں، دیس دیاں جو رچھے لجاں، میں اسے رانجے دی مانگ، رنگ پچھانو اپنا رنگ، ویلے سارے جاندے لنگ۔ اے دھرتی نہیں میری ماں ہے، شافیوں آؤ غیرت کی طرف، بتاؤ اپنے چیلنج والوں کو کہ آپ کا جینا غداروں کا جینا ہے۔ اگر آپ حق نہیں بولو گے تو یا کہو خدا سے منہ موڑ لیا، کہو نبی سے منہ موڑ لیا، کہو امام سے منہ موڑ لیا، تو پھر آپ کا ہر بات جائز ہو جائے گی۔ اگر ان سے منہ نہیں موڑا تو آپ کا حق نہ لکھنا، آپ کا حق نہ کہنا، آپ کا حق نہ سننا آپ کو کفر اور الحاد کے صفوں میں لے جائے گا، مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ میرا پیغام ہے شافیوں کے لیے، اب جناب ایک ترتیبی میری ماں ہے، اے دے نال میرا نا ہے، اے کوئی میرا شہر گرائے، ظالموں سنو، موت کا کھیل کھیلنے والوں سنو، اے ترتیبی میری ماں ہے، اے دے نال میرا نا ہے، اے ہوئی میرا شہر گرائیں، اے دے قدمی قبر دی تھائیں، اے دا میرا ازل دا سنگ، رنگ پچھانو اپنا رنگ، ویلے سارے جانے لنگ۔ اب آپ نے آؤ ذرا آئین تے قانون نو پامال کرنا رہتے بھی دو پھیرے آ جائیے۔ کدی کدی تے دو ٹکیاں تے وک جاندے انسان سبلے، کدی کدی تے دو ٹکیاں تے وک جاندے انصاف سبلے، نوانج پڑھ نہیں ہے آج دے دور دا انسان چھڑ کے انصاف تے آؤ۔ کدی کدی تے دو ٹکیاں تے وک جاندے انصاف سبلے، بلے 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 آن تے انخ نو ٹپ کے لنگ دے، آن تے انخ تو ٹپ کے لنگ دے، شرم حیا نو سولی ٹنگ دے،
बूटे सड़दे जिधरों लंघ दे। इंसाफ इंसान अनख नूं यारो सूली तंग दे, बूटे सड़दे जिधरों लंघ दे, दीन ईमान नूं सूली टंग दे, अपने घर दा मंदा मंग दे, सच्चे बोल इस वकील मलंग दे, जेड़े अपने घर दा बंदा मंदा मंग दे, ओ गद्दारा दे दुम छल्ले बल्ले 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 बल्ले। आप हमें गद्दार कहते हो, आप हमें गद्दार कहते हो, हमें बागी कहते हो, हमें घटिया कहते हो, हमें कानून शिकन कहते हो। आइन आप पर बाल कर गए, कानून आप पर बाल कर गए, और बताओ क्यों किया इस मुल्क पर इतना बड़ा जुल्म? बताओ ना। गर्ज की खातर, हुकूमत की खातर, किसी की मुखालफत में देश कुर्बान किया, रियासत कुर्बान की, तबाह किया पूरे सिस्टम को, और फिर ये कहते हो कि हम सच्चे हैं। नहीं, आप सच्चे होते तो आज फलस्तीन के साथ खड़े होते, आप सच्चे होते तो टीचर्स को गिरफ्तार न करते। और जालिमों, आपके बच्चों को पढ़ाने वाले, आपको पढ़ाने वाले उस्ताद, मुरब्बी, याद रखना खुदा ने कोई दावा नहीं किया, सिर्फ 3 बातें की हैं। कुरान पर खोल के देखो, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। एक बात। दूसरी बात, मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला। तीसरी बात कि मैं मुरब्बी हूं, उस्ताद हूं, सारा इल्म तकसीम करता हूं पूरी कायनात के अंदर। इन उस्तादों को तुमने गिरफ्तार किया है, और जो कश्मीर पर आपका नुक्ता नजर है, मुजम्मत करते हम उन तमाम इस्लामी ममालिक की जो तमाशा बनकर खड़े हुए हैं। हमारे घर को, हमारे कुरान को, हमारे नबी के मदीने को, हमारे मक्के को, हमारे बैतुल मक़दस को आग लगी हुई है, और तुम यहां पर इंसाफ का खून कर रहे हो, तुम यहां पर इंसानों को कत्ल कर रहे हो, तुम यहां पर मुनाफिकत का बाजार गर्म कर रहे हो। हम मुख्तसरन, मेरी मोहतरमा बहन उठकर खड़ी हो गई है, मुझे अब इस बात को खत्म करना चाहिए, ये कहते हुए कि आज का ये अजलास खुदा के वास्ते नाम दिया जाए, इसको सफे मातम का नाम दिया जाए। आज के अजलास को गम की मजलिस का नाम दिया जाए, क्योंकि फलस्तीन में जुल्म, कश्मीर में जुल्म, पाकिस्तान में जुल्म, एक एक जगह पर जुल्म हो रहा है। और फिर मैं गुजारिश करूंगा, आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं, सबने जवाब मांगना है। क्या कुरान का यह हुक्म है? क्या हदीस का यह हुक्म है? क्या इमामत का यह हुक्म है? सारे पूछो। और अगर यह हुक्म नहीं है तो फिर आप लोग जो कुछ कर रहे हो, बताओ, ऐलान करो कि ना हम मुनसफ हैं, ना हम हुक्मरान हैं, ना हम काजी हैं, ना हम मुसलमान हैं, और ना ही हम इंसान हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब साहिब सदर, मेरे सीनियर्स और दोस्तों, गुजारिश है कि गुज़िश्ता इजलास भी सदर मोहतरम ने 3 टॉपिक्स पे रखा था, तो मैंने मुख्तसर गुजारिश की थी कि 76 साल की तारीख़ देख लें, कश्मीर देख लें, फ़लस्तीन देख लें, दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर देख लें, पाकिस्तान में 4 इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम देख लें, तमाम के तमाम मकबूजा हैं। और ये तारीख गवाह है कि ऐलाने पाकिस्तान से लेके इस लम्हे तक तमाम दोस्त कानून के तालिब इल्म हैं, तारीख के तालिब इल्म हैं। पाकिस्तान के ऐलान से लेके आज तक पाकिस्तान में
اختیارات کے حوالے سے، عوامی حکومت کے حوالے سے، انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے، رول آف لا کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، اگر یہ کہا جائے کہ ہر روز شام غریباں ہے اور ہر روز ہر پاکستانی اور شہری کی حقوق کے حوالے سے شام غریباں ہے تو بے جانا ہوگا۔ دوسرا ٹاپک میں گزارش کرتا چلوں، اقصیٰ تیرا تحفظ ہر مسلمان پہ لازم ہے، اقصیٰ تیرا تحفظ ہر مسلمان پہ لازم ہے، میرے انبیاء کو گود میں پالا ہے تو نے۔ 1945 کے بعد آنے والا جو ورلڈ آرڈر تھا، صہیونی طاقتوں، سرمایہ دارانہ ورلڈ آرڈر کی زد میں آنے والا مسلمانوں کا وہ علاقہ، انبیاء کی دھرتی، صرف اتنا کہتا چلوں گا، ان کی جرت، ہمت اور تاریخ میں سب سے بڑی تحریک کے بارے میں کہ جو بھی دشت وفا سے گزرے گا، کہ جو بھی دشت وفا سے گزرے گا لازماً ہے وہ کربلا سے گزرے گا۔ فلسطین تیرے خون کے آخری قطرے کی قسم، فلسطین تیرے خون کے آخری قطرے کی قسم، اب زندہ اسلام صرف غزہ سے گزرے گا۔ میں اس ہاؤس میں صدر محترم کو رول آف لا کے حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے گزشتہ اجلاس میں یہ تجویز دی تھی کہ انٹرنیشنل میڈیا کو، انٹرنیشنل اداروں کو، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے فورم سے یہ میسج بھی دیا جائے گا اور قراردادوں کے حوالے سے لیٹرز بھی لکھے جائیں گے، وہ انڈر پروسیس ہیں۔ وہاں پہ میں ہاؤس کی اجازت سے یہ تجویز بھی دوں گا کہ کنٹینیوس مختلف فورمز کے اوپر، اسمبلی ہال کے سامنے وکلا کی طرف سے پاکستان میں رول آف لا کے لیے اور فلسطین کا ایجنڈا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر اجاگر کرنے کے لیے ایک پرماننٹ کیمپ قائم کیا جائے، وہ دھرنے کی شکل میں ہو یا ہفتہ وار جو 2007 میں ہم نے رول آف لا کے لیے کیا تھا اس کی شکل میں ہو، تاکہ یہ جو آپ نے مومنٹم قائم کیا ہے، یہ جو قربانی آپ دے رہے اپنے ٹینیور میں، یہ ایک فارمل شکل اختیار کر سکے۔ اس کے علاوہ میرے سینئرز نے، محترم سیکٹری صاحبہ نے بھی اور دوستوں نے بھی مختلف رول آف لا کے پہلوؤں پر ذکر کیا تھا، تو بھائیو ایک ہی گزارش ہے کہ جو مقبوضہ علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ رول آف لا نہیں ہوتا۔ آپ سارا دن انصاف کی بات کر لیں، یہ انصاف نہیں، فیصلے ہیں۔ جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں ادارے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ صرف ایک ہی ادارہ ہے، باقی ادارے اس ادارے کے مقبوضہ سٹیٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دن رات کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ مختصر خلاصہ یہی ہے۔ اور آج ہم نے یہ اعلان کرنا ہے، اگر فلسطین کے لیے ہماری قربانی موت کی شکل میں زندہ ہے، موت کی شکل میں دینے سے گریز نہیں کرتے، تو سن لیں، پاکستان میں رول آف لا کے لیے بھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان میں رول آف لا یا پھر ہماری موت ہوگی۔ پاکستان میں رول آف لا قائم ہوگا یا پھر پاکستان کا وجود قائم رہے گا۔ پاکستان میں عام آدمی تک انصاف پہنچے گا یا پھر اس کا وجود قائم رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔